بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بہت سی پیشکشیں جو انہوں نے کی قریش مکہ نے، جیسا کہ شادی کی پیشکش، سرداری کی، مال کی۔ جب ہر طرح سے قریش کو ناکامی ہوئی تو قریش نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، اور اب یہ فیصلہ اعلانیہ تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، میں ابرموا فإنا مبرمون۔ اگر وہ لوگ تہیہ کر چکے ہیں، پکا فیصلہ کر چکے ہیں، تو ہم نے بھی تہیہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھرپور تسلی نازل فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے بارے میں قریش نے ایسا فیصلہ کیا، اب ابو طالب نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، اور عبد شمس، عبد مناف کے جو 4 بیٹے تھے، عبد شمس، نوفل، بنو مطلب اور بنو ہاشم، ان چاروں خاندانوں کو دعوت دی کہ آؤ مل کے بیٹھے اس بارے میں بات کریں۔ لیکن بنو ہاشم، بنو مطلب تو آپس میں مل گئے، اکٹھے ہو گئے، لیکن بنو نوفل اور بنو عبد شمس نہ ملے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما بنو مطلب و بنو ہاشم شیء واحد۔ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی چیز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، اس وقت بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مطلب نے بھی سزا برداشت کی، جبکہ باقی 2 خاندان بنو نوفل اور بنو عبد شمس، حالانکہ یہ بھی عبد مناف کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ نہ دیا۔ اس بنا پر جنہوں نے ساتھ دیا، آپ نے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اور اہل بیت کے اندر بھی جیسے بنو ہاشم کے لوگ ہیں، اسی طرح بنو مطلب کے لوگ بھی ہیں۔ جب ابو طالب نے خاندانوں کو جمع کیا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ جمع ہوئے، تو ابو طالب نے اپنی بات ان کے سامنے پیش کی کہ آج تک جو کام میں اکیلے کرتا آ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس مسئلے میں میرا ساتھ دو، یعنی ہم نبی علیہ السلام کا مل کے دفاع کریں۔ خاندانی غیرت اور جذبہ کے تحت یہ دونوں خاندان آپس میں مل گئے۔ جب قریش نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا فیصلہ وہ تو ختم کر دیا، لیکن ایک اور بہت بڑا فیصلہ کر لیا جو کہ سابقہ تمام تکلیفوں، تمام آزمائشوں سے بڑا تھا۔ وہ تھا مکمل بائیکاٹ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دونوں خاندانوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان سے بات چیت کی جائے، نہ ان سے رشتہ داریاں رکھی جائیں، نہ ان سے کھانا پینا، لین دین، کچھ بھی نہ کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور بنو مطلب، ان دونوں خاندانوں کو محصور کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کو تاریخ کے اندر شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب شیب ابی طالب ایک انتہائی پرمشقت دور تھا، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دور میں وہی چیز کھاتا جس کو بلال اپنی بغل میں چھپا کے لے آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے پتے بھی کھائے، تکلیفیں بھی برداشت کیں، 3 سال مسلسل یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ آخر کار ہشام بن عمر نام کے ایک آدمی، اس نے یہ بات سوچی کہ بھئی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، ان کا مکمل بائیکاٹ کیوں ہے؟ اس نے زہیر بن امیہ سے بات کی کہ تم میرا ساتھ دو۔ زہیر بن امیہ نے کہا کہ میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اگر تم کچھ اور لوگ ساتھ ملا لو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب ہشام بن عمر نے کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملایا۔ جب اگلا دن ہوا، ہشام بن عمر کے کہنے پر زہیر بن ابی امیہ یہ بیت اللہ کے اندر آیا، 7 چکر لگائے، اور پھر سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، میں صحیفے والے فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ صحیفے والے فیصلے سے مراد جب قریش مکہ نے بائیکاٹ کیا بنو ہاشم کا اور بنو مطلب کا، اس پر ایک صحیفہ لکھا گیا اور اس کو بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو کہا کہ میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ جب اس نے یہ بات کہی، ہشام بن عمر بھی بول پڑے ساتھ، اور بھی بہت سے لوگ بولے۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کی تائید کی کہ ان دونوں خاندانوں کا بائیکاٹ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اسی دوران ابو طالب وہاں پہ آ گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ ان لوگوں نے جو صحیفہ لکھا تھا اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے،
اس کے اوپر جو اللہ کا نام تھا وہ باقی ہے، باقی سارا کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے، اگر تو میرا بھتیجا اس خبر میں سچا ہے، اس نے سچی خبر دی ہے، تو پھر تم لوگ ہمارا بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر وہ اس معاملے میں جھوٹا ہے تو ہم راستے سے ہٹ جائیں گے، تم میرے بھتیجے کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لینا۔ اور جب یہ بات دیکھی گئی، جا کے صحیفہ دیکھا گیا، تو واقعتاً نبی علیہ السلام کی خبر کے مطابق اس سارے صحیفوں کو کیڑے کھا چکے تھے، صرف اتنا حصہ باقی تھا جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا۔ اس طرح شیب ابی طالب والی محصوری ختم ہو گئی اور بنو ہاشم بنو مطلب دوبارہ پھر باہر آئے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد، تقریباً 6 عرصے بعد، ابو طالب فوت ہو گئے۔ اس کا طریقہ معاملہ اور یہ اس طرح ہوا کہ شیب ابی طالب کے بعد ابو طالب کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، طبیعت میں خرابی آتی گئی۔ قریش نے ایک آخری وفد سوچا، کیوں نہ ابو طالب کے پاس ایک مرتبہ پھر جایا جائے، یہ نہ ہو کہ جب ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد اگر ہم نے کوئی ایکشن کیا تو لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کی زندگی میں کچھ کیا نہیں، اور بعد میں جب وہ بندہ اکیلا ہو گیا اب اس پہ چڑھائی کر دی۔ تو قریش کے 25 لوگ ایک وفد لے کے ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے بات چیت کی کہ ہمیں کوئی فیصلہ کن بات بتاؤ۔ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بلایا اور آپ سے بات کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، اگر میری یہ صرف ایک بات مان لیں تو یہ عرب و عجم کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ تو ابو جہل نے پاس سے کہا کہ ایک بات صرف بتاؤ، ایک بات تو ہم فوری مان لیں گے، ایک ایسی بات جس کے ماننے سے ہم عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے، یہ تو ہم فوری ماننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ وہ کیا بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ توحید کی دعوت دی، گویا کہ لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لو۔ تو وہ سارے غصہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ آخری میٹنگ تھی جو قریش کے ابو طالب کے ساتھ ہوئی۔ شیب ابی طالب کے 6 ماہ بعد ابو طالب فوت ہو گئے، اور یہ نبوی سال 10واں سال جاری تھا۔ 10ویں سال نبوت کے ابو طالب کی وفات سے 2 ماہ بعد، اور بعض روایات کے مطابق صرف 3 دن بعد، نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اللہ کا سلام کہیے گا کہ اللہ نے اسے سلام بھیجا ہے۔ تو یہ اتنی ان کی عظمت۔ ان کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی۔ حضرت خدیجہ کی وفات، ابو طالب کی وفات، 2 بہت بڑے غم تھے۔ یہ دونوں غم نبی علیہ السلام کو نبوت کے 10ویں سال پہنچے۔ اب جب ابو طالب فوت ہو گئے، قریش کو کھل کے مخالفت کرنے کا موقع مل گیا۔ اب انہوں نے ایسے ایسے جرائم کیے، ایسے ایسے معاملات کیے جن کا وہ خود بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ابو طالب کی زندگی میں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے سر پہ ایک مرتبہ ایک کافر نے مٹی ڈال دی۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ کی بیٹی آپ کا سر دھو رہی ہے اور ساتھ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین تیرے باپ کی حفاظت کریں گے۔ اب سن 10 نبوی تک یہ مکی دور کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد مکی دور کا تیسرا اور آخری مرحلہ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکے سے باہر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر طائف کی طرف کیا۔ طائف جو مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے طائف کے 3 بڑے سردار عبد یالیل، حبیب اور مسعود، ان تینوں بھائیوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں بھائیوں نے بڑے برے انداز میں آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے 10 دن طائف میں قیام کیا، اور طائف کے مختلف سرداروں کو آپ دعوت دیتے رہے، لیکن سب نے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ آپ ہمارے علاقے سے چلے جائیں، ہمیں آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آخر کار طائف والوں نے اوباش لڑکوں کو نبی علیہ السلام کے
پیچھے لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے، آپ کے سر مبارک سے خون بہتا رہا، پاؤں تک پہنچا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں آپ کے جوتی کے ساتھ جم گئے، چمٹ گئے۔ نبی علیہ السلام طائف سے نکلے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ جو آپ کے غلام تھے وہ ہر طرف سے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ 3 میل تک یہ اوباش لڑکے آپ کا پیچھا کرتے رہے، 3 میل تک یہ پیچھے آپ کے آتے رہے، آپ کو گالیاں دیں، آپ کو پتھر مارے گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا، اس باغ میں آ کے پناہ لی۔ اب نبی علیہ السلام جب زخمی حالت میں وہاں پہ پہنچے تو پھر وہ لڑکے واپس چلے گئے۔ اس باغ میں پہنچنے کے بعد عتبہ اور شیبہ نے جب آپ کی حالت دیکھی تو خاندانی غیرت نے جوش مارا اور اپنے غلام عداس جو کہ اس باغ کے اندر کام کرتا تھا اسے کہا کہ جاؤ یہ جو آدمی زخمی بیٹھا ہے محمد، اسے جا کے انگوروں کا ایک گچھا دے آؤ۔ عداس نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور جھک کر آپ کو وہ گچھا پیش کیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیے۔ تو وہ عداس کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے کلمہ بولا ہے بسم اللہ، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا تم کس علاقے کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا بستی کا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مرد صالح نیک آدمی حضرت یونس بن متہ علیہ السلام ان کے علاقے سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ میرا نبوی بھائی ہے، جیسے وہ نبی تھے اسی طرح میں نبی ہوں۔ بہرحال پھر یہاں سے نبی علیہ السلام باغ سے نکلے، جب کرنے ثعالب مقام پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے، جبرائیل امین علیہ السلام اور ساتھ ایک اور فرشتہ، اور کہا اللہ کے رسول یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور اس پہاڑوں کے فرشتہ نے آپ کو سلام کیا اور کہا اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو 2 پہاڑوں میں کچل دوں۔ تو آپ نے وہاں کمال قسم کی رحمت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ میرے مرتبہ مقام کو نہیں جانتے۔ اور یہی وجہ ہے آپ کی دعا کی وجہ سے طائف والے تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کی نسلوں سے اللہ نے بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے طائف کے اندر۔ نبی علیہ السلام واپس آئے مکہ کے باہر ہی آپ نے مختلف سرداروں کو لوگوں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو تاکہ میں مکہ شہر میں داخل ہو سکوں، کیونکہ مشرکین نے آپ کا داخلہ بند کیا ہوا تھا مکہ میں۔ لیکن سب سرداروں نے آپ کو جواب دے دیا، کسی نے آپ کو پناہ نہ دی۔ آخر کار مطعم بن عدی اس نے آپ کو پناہ دی، اپنے بیٹوں کو مسلح کیا، تلواریں لے کر نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے آئے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور آپ کو پناہ دی، آپ کو مکے میں بلایا، آپ کے گھر تک چھوڑ کے آئے۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا مدنی زندگی میں، اس کا دور آئے گا، اس کا ذکر پورا آئے گا، وہاں آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، میں لو کان المطعم حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا، اور وہ مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں بات کرتا نا، لترکتہم لہ، تو میں اس کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیتا۔ یعنی آپ نے اس کا یہ احسان یاد رکھا کہ اس نے آپ کو پناہ دی ہے۔